السلام علیکم۔ آج کی بریکنگ نیوز۔ توشہ خانہ کا صرف نام آ رہا ہے، عمران خان کئی چیزوں سے ڈیفالٹر چلے آ رہے ہیں۔ لاہور وفاقی وزیر تجارت نوید قمر نے کہا ہے کہ جو بھی شخص جمہوری سوچ رکھتا ہے وہ آئین سے تجارت کرنے کی بات سوچ نہیں سکتا۔ یہ حکومت یا ہماری پارٹی اس قسم کی خواہش کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آئین و اسمبلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں، سوائے اس کے کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہو اور انتہائی ناگزیر حالات ہوں تو پھر پارلیمنٹ الیکشن کی مدت میں توسیع دے سکتی ہے۔ موجودہ قومی اسمبلی کی مدت 13 اگست کو ختم ہونی ہے اور اس کے 60 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ 11، 12 اور 13 اکتوبر جو بھی تاریخ ہو، اس کے اندر الیکشن ہونی چاہیے۔ حالات انتہائی کٹھن، دشوار، نازک ہوں تو پارلیمنٹ، نیشنل اسمبلی۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں غیر معمولی صورتحال ہے کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات الگ وقت میں ہونے ہیں اور قومی اسمبلی کے انتخابات کی مدت ابھی باقی ہے۔ ظاہر ہے اس کے اپنے نقصانات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں مثالی استحکام کے لیے صورت ہے کہ وقت پر الیکشن ہوں، نہ اس سے ایک دن پہلے ہوں اور نہ اس کے ایک دن بعد میں۔ اس وقت خرچہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جب ہمارے ملک کا معاشی حالات بہت خراب ہیں، ہم اس قسم کی شاخرچو نہیں ہو سکتے۔ الیکشن کمیشن نے صرف پنجاب میں ہی انتخابات کے لیے 15 ارب کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے۔ جیسے ہم چیزوں کو انجین کرتے ہیں، جس طرح سے ابھی پی ٹی آئی نے کیا، وہ چاہ رہے ہیں کہ سسٹم اچھا ہونا چاہیے تاکہ عمران خان دوبارہ سے وزیر اعظم بن جائیں۔ ان چیزوں کے لیے پوری قوم کو داؤ پر لگانا میرا خیال نہیں کہ یہ مناسب چیز ہے۔ آخر یہی ملک ہے جس کا اس نے وزیر اعظم بننا ہے۔ اگر اس نے وزیر اعظم بننا ہے تو اسی ملک کا بنے گا۔ اگر ملک کو تباہ کر دیا تو ان کے پلے کیا رہے گا؟ مائنڈ لیس ایکسرسائز نہیں ہونی چاہیے۔ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اقدامات کرنے چاہیے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کی مزید گرفتاریوں کی منصوبہ بندی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں نوید قمر کا کہنا تھا کہ نہ میرے ہاتھ میں ہے اور نہ میں نے گرفتار کرنا ہے۔ میں حکومت کا حصہ ہوں، مجھ سے اس قسم کا کوئی پلان ڈسکس نہیں ہوا۔ ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ ہے جو نیب کا شروع کیا ہوا ہے، بلکہ اس سے بھی بہت وقت پہلے احتساب سیاسی لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھا۔ یہ سلسلہ عمران خان کے دور میں عروج پر پہنچا تھا۔ یہ چیزیں میرٹ پر ہونی چاہیے، سیاسی نظر سے نہیں ہونی چاہیے۔ کئی چیزیں ہیں جس میں عمران خان ڈیفالٹر ہیں۔ توشہ خانہ کا یہ صرف نام آ گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کوئی غلط کام ہوا ہے؟ اگر ہوا ہے، جیسے ان کو کوئی گفٹ ملے، اگر یہ کیس کسی قانون کی نظر میں وقعت رکھتا ہے تو پھر یہ سینڈ کرے گا اور پھر یہ بتانا بھی چاہے اور کسی کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ پہلے جیل میں ڈال دو اور پھر یہ سوچو کہ کیا کرنا ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اداروں کو صحیح معنوں میں آزاد ہونا چاہیے، جو کہ آج تک نہیں ہوا۔ اگر یہ ادارے غیر سیاسی ہو گئے تو جس پر بھی ہاتھ ڈالیں گے وہ عمران خان ہو یا کوئی اور، لوگ اس کو میرٹ پر دیکھیں گے۔ یہ تھی آج کی نیوز۔ ندیم بلوچ کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔